بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سعد بن عبادة قال یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت فأي صدقة افضل قال الماء فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد رواه ابو داؤد والنسائی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بے شک میری ماں فوت ہو چکی ہے، پھر کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو فرمایا کہ پانی کا۔ پھر کنواں کھودا اور کہا کہ یہ ام سعد کے لیے ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، لہٰذا میں ان کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو کون سا صدقہ کروں، کون سا صدقہ افضل ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پانی کا صدقہ کرو، پانی افضل ہی رہے گا۔ تو اگر سعد کنواں کھودتے ہیں اور اس کنویں کو اپنی ماں کے لیے وقف کرتے ہیں، اور یعنی کہ جو بھی پانی پیے گا اس کا اجر و ثواب اس کی ماں کو ملے گا۔ اور پانی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل صدقہ قرار دیا ہے کہ افضل صدقہ پانی کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پانی عام طور پر ہر کسی کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بھی جو ہے نا انسان یا کوئی بھی جانور پانی کے علاوہ نہیں رہ سکتا، عام طور پہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل صدقہ پانی کا قرار دیا ہے۔ اور جو ہے نا عام طور پر اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم اپنے عزیز کے لیے، اپنے اقارب کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے جو بھی ہم سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے ہم کوئی صدقات و خیرات کر سکتے ہیں، اصال و ثواب کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اعمال نامے بند ہو جاتے ہیں، ابھی کوئی عمل سرایت نہیں کیا جاتا، کوئی عمل نہیں لکھا جاتا، تو لہٰذا بندہ جب اصال ثواب کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو ضرور پہنچتا ہے۔ تو پھر وہ جانی صدقات ہوں یا جو ہے نا مالی صدقات ہوں، کس طرح کی بھی عبادات ہوں، تو مرحومین کا ان کو اجر و ثواب پہنچتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اصال ثواب کے لیے حضرت سعد بن عبادہ نے ایک کنواں وقف کر دیا۔ باقی ایک ہمارے ہاں رسم ہے کہ جو ہم صدقہ کرتے ہیں اسے تیجے کا نام دے دیتے ہیں، جو ہم صدقہ کرتے ہیں اسے 40ویں کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، یہ ایک رسم ہو جاتی ہے، پھر رسم ہو جاتی ہے۔ اور ہم صدقہ جو بھی خرچ کرتے ہیں صدقات میں، یہ رسم کے نام سے اس کو جو ہے نا ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمارا جو بھی خرچہ ہوا، ہماری جو بھی محنت ہوئی، ہماری جو بھی مشقت ہوئی، پھر وہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث تو کیا ہمارے لیے وبال بن جاتی ہے۔ یہ ایک ہم جو ہے نا شریعت کے سے ہٹ کر ایک عمل کرتے ہیں، لہٰذا تیجا 40واں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا جو بھی ہم اور آپ عمل کریں خالصتاً صدقے کی نیت سے ہو، زکوٰۃ کی نیت سے ہو یا پھر خیرات کی نیت سے ہو، جس طرح جو ہے نا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہم جس طرح کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا کسی جو ہے نا عبادات کو رسم کے طور پر نہیں منایا جائے، رسم کے طور پر اس کا کوئی نام مقرر نہیں کیا جائے، اس سے جو ہے نا عبادات کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے عزیز و اقارب کے لیے، کوئی بھی بندہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے صدقہ کر سکتا ہے، اصال ثواب کر سکتا ہے۔ یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ کوئی بھی چیز ان کے لیے وقف کر دے، جب جو ہے نا کوئی فائدہ مند آئے گا، فائدہ حاصل کرے گا مستحق، تو پھر اس کا اجر و ثواب اس کے لیے ہوگا جس کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے تمامی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا البلاغ۔